سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثبات فعل مضارع مجہول، یعنی صرف اثبات کہیں یا بحث اثبات فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان۔ بیان شروع ہوا تھا ناقص واوی کا باب فعل یفعل یعنی نصر ینصر سے، مصدر تھا الدعاء والدعوت، بلانا چاہنا۔ گردان دعا فعل ماضی کی اور دعیا فعل ماضی مجہول کی، یدعو فعل مضارع معروف کی، یہ تین گردانیں آپ حضرات کو ہم پچھلے سبق میں پڑھا چکے ہیں۔ آج ہے فعل مضارع مجہول۔ پہلے گردان دیکھیں، یدعا یدعیان یدعونا، تدعا تدعیان یدعینا، تدعا تدعیان تدعونا، تدعینا تدعیان تدعینا، ادعا ندعا۔ یہ گردان ہے۔ کئی صیغے بظاہر ایک جیسے دکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی اصل الگ الگ ہے۔ دیکھیں، یدعا باب نصر ینصر سے ہے، فعل مضارع مجہول، تو ینصرو کے وزن پر ہوگا۔ اصل میں تھا یدعو بر وزن ینصرو، کیا تھا اصل میں؟ یدعو، یدعو۔ اب ایک رول اور ایک قاعدہ سن لے اور آخر تک اس کو یاد رکھیں، یہ نیا ہے آپ کے لیے۔ یدعو تھا، آخر میں واو تھا، تو اس میں تعلیل کیسے ہوئی؟ واو کو یا سے کیسے بدلا؟ لکھائی میں تو یا ہے آپ کے سامنے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یا ہے۔ یدعا اصل میں یدعو تھا، واو ثلاثی مجرد کی ماضی میں تیسرے نمبر پر تھا، تیسری جگہ میں تھا۔ دعوا، دعوا تیسری جگہ ہے نا، پہلی جگہ پر دال ہے فا کلمے کی جگہ، عین کلمے کی جگہ عین ہے، اور لام کلمے کی جگہ واو ہے، تو تیسرے نمبر پر ہے۔ تو تعلیل میں یہی کہیں گے، واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا۔ کون سی جگہ؟ چوتھی جگہ واقع ہوا، گن لو۔ یدعو، یا دال عین واو، چوتھی جگہ۔ اب چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، واو کے ماقبل کی حرکت واو کے، لہٰذا اس واو کو یا سے بدل دیا، لہذا اس واو کو، یہ تعلیلات میں قاعدہ چلے گا، اچھا خاصا چلے گا، بلکہ دوڑے گا، یاد رکھیں۔ واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ پر، تیسرے مقام پر، تیسرے نمبر پر تھا، اب وہ چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح، لہذا یا کو الف سے بدل دیا، یدعا ہو گیا۔ تو ڈائریکٹ واو کو نہیں بدلا، واو کو یا کیا قاعدے کے تحت، پھر اس یا کو کہا یا متحرک ماقبل مفتوح، لہذا یا کو الف سے بدل دیا۔ یدعو تھا، واو کو یا سے بدلا، یدعیو ہو گیا۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح، لہذا یا کو الف سے بدل دیا، یدعا ہو گیا۔ یدعیان اصل میں کیا تھا؟ یدعوان، یدعا، یہاں بھی یہی کہیں گے، واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسرے نمبر پر تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا۔ یہاں صرف یا سے بدلا جائے گا، اور پہلے صیغے میں یا سے بدلا، پھر یا کو الف سے بدلا، اور بعض صیغے وہ آئیں گے، تین صیغے، جن میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا جائے گا، یا واو کو، تو یہاں پر واو کو صرف یا سے بدلا گیا، ٹھیک ہے۔ یدعونا، یدعونا اصل میں کیا تھا؟ مضارع مجہول ہے۔ یدعونا، ینصرونا کے وزن پر، یدعونا اصل میں تھا یدعونا، کیا تھا اصل میں؟ یدعونا تھا۔ تو یہاں بھی یہی کہیں گے، اور تعلیل یہاں لکھی ہوئی بھی ہے کہ واو
یدعونا، کیا تھا؟ یدعونا. واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ما قبل کی حرکت واو کے مخالف، لہٰذا اس واو کو یا سے بدل دیا. اس واو کو یا سے بدل. پھر کہیں گے یا متحرک ما قبل مفتوح، لہذا اس یا کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا الف اور واو کے درمیان، الف گر گیا، یدعونا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یدعونا ہو گیا. تدعا اصل میں تدعو تھا، کیا تھا؟ یہاں بھی یہی کہیں گے، واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا. اب کہیں گے یا متحرک ماقبل مفتوح، لہذا یا کو الف سے بدل دیا، تدعا ہو گیا. یہ تعلیل 5 صیغوں میں ہوگی. دیکھو، یدعا واحد مذکر غائب، تدعا واحد مؤنث غائب، تدعا واحد مذکر حاضر، ادعا واحد متکلم، ندعا جمع متکلم. یہ 5 صیغوں میں وہی تعلیل ہوگی کہ واو کو یا سے بدلیں گے، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلیں گے. ٹھیک ہے، یہ 5 صیغوں کی تعلیل ہوگی. اور پھر 6 صیغوں کی تعلیل الگ ہوگی. کتنے صیغوں کی؟ 6 صیغوں کی. 4 تثنیہ کے، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے. ان میں واو کو صرف یا سے بدلا جائے گا. واو کو تو 5 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 11. 3 صیغے بچے، ان میں اجتماع ساکنین ہوگا. جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر اور واحد مؤنث حاضر. ان 3 میں اجتماع ساکنین ہوگا. 11 3 14. تو 5 صیغوں کی تعلیل الگ، 6 کی الگ، 3 کی الگ، ٹوٹل 14 ہو گئے. تو پہنچے تھے ہم لوگ تدعا تک. تدعیان تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں صرف واو کو یا سے بدلیں گے. یہی تعلیل ہوگی. تدعیان اصل میں تدعوان تھا، واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ پر تھا، یہاں چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا. یدعینا بروزن ینصرنا، ینصر ینصرانی، ینصرون تنصر تنصرانی، ینصرنا. یدعینا اصل میں یہ تھا یدعونا. کیا تھا؟ یدعونا. یہاں پر بھی واو کو یا سے بدلا گیا. کیا بدلا گیا؟ واو کو یا سے. واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ پر تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا اس واو کو یا سے بدل دیا، یدعینا ہو گیا. تدعا کی تعلیل وہی ہوگی جو ہم نے بتا دی. تدعیان اس میں واو کو یا سے بدلا گیا ہے، 6 صیغوں والی تعلیل اس میں ہوگی. تدعونا اس میں اجتماع ساکنین ہوگا. یہ تدعونا تھا، تدعونا. واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسرے نمبر پر تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا. اب کہیں گے یا متحرک ما قبل مفتوح، لہذا یا کو الف سے بدلا. اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف گر گیا، تدعونا ہو گیا. پھر ہے تدعینا. کیا ہے؟ تدعینا. تدعینا اصل میں تدعوینا تھا. کیا ہے؟ تنصرینا کے وزن پر. تدعوینا. یہاں بھی آ جاؤ اسی پر. واو اصل میں ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسری جگہ پر تھا، واقع ہوا چوتھی جگہ پر، اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، لہذا واو کو یا سے بدل دیا. کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. اب یا متحرک ماقبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا. اجتماع ساکنین ہوا، الف اور یا کے درمیان الف گر گیا، تدعینا ہو گیا. تدعیان اس میں واو کو یا سے بدلا ہے. تدعینا اس میں بھی واو کو یا سے بدلا ہے. ادعا اس میں واو کو یا سے بدلا، پھر یا کو الف سے. ندعا اس میں واو کو یا سے بدلا، پھر یا کو الف سے بدلا ہے. سارے صیغوں کی تعلیلیں کرا دیں تمہارے. چلو آگے دیکھو. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. اب دیکھو جو فعل مضارع معروف میں تعلیلیں ہوئی ہیں تقریباً ویسی ہی تعلیلیں اس میں ہوں گی. کہیں کہیں فرق ہو جائے گا عمل کے حساب سے، چونکہ یہاں عامل آ رہا ہے لن. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف. لن يدعوا لن يدعوا لن يدعوا، لن تدعوا لن تدعوا لن يدعونا، لن تدعوا لن تدعوا لن تدعو، لن تدعی لن تدعوا لن تدعونا، لن ادعوا لن ندعوا. اس میں کافی صیغے وہ ہیں
جو اپنی اصل پر ہے زیادہ تر. دیکھیے لن یدعوا کوئی تعلیل نہیں ہے. تثنیہ کا صیغہ لن یدعوا کوئی تعلیل نہیں ہے. لن یدعو اس میں بھی ارے ہے اس میں ہے. لن یدعو اصل میں تھا لن ینصرو کے وزن پر. لن یدعو کیا تھا؟ لن یدعو وہ تھا. اس کی تعلیل آسان ہے کہ واو ضمے کے مشابہ اس پر دوسرا ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا. اجتماع ساکنین ہوا دو واو کے درمیان. اجتماع ساکنین ہوا دو واو کے درمیان، لہٰذا ایک واو کو حذف کر دیا. یدعو لن یدعو ہو گیا. یدعو تھا چونکہ نون تو حرف لن داخل ہے پہلے ہی گر گیا ہے، تو یدعو تھا ایک واو الف ہو کر گر گیا. لن تدعوا اپنی اصل پر ہے. لن تدعوا اپنی اصل پر ہے. لن یدعونا بھی اپنی اصل پر ہے. کیا ہے؟ اپنی اصل پر ہے. لن یدعونا لن ینصرنا کے وزن پر. اس میں یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لن یدعونا لن تدعوا اپنی اصل پر. لن تدعوا اپنی اصل پر. لن تدعو یہ اس میں تعلیل ہے. لن تدعو تھا ایک واو گرے گا کہ واو ضمے کے مشابہ اس پر دوسرا ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا. اجتماع ساکنین ہوا دو واو کے درمیان ایک گر گیا. لن تدعو ہو گیا. لن تدعی لن تدعی یہ تھا لن تدعوی. ویسے تو لن تدعوی نہ تھا، لن تنصرینا کے وزن پر، لیکن جب حرف لن داخل ہوا تو نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، لہذا نون گر گیا. تو یہ اصل میں تھا لن تدعی. اصل میں کیا تھا؟ لن تدعوی. کیا تھا؟ لن تدعوی. تو اس میں تعلیل کیا ہوئی؟ دیکھیں اصل میں تھا لن تدعوی عین پیش عو واو زیر وی. تو ضمے کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھ کے واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو یعنی عین کو دیا. عین کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد اب واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا دو یا کے درمیان، ایک پہلے سے تھی ایک اور بن گئی، ایک یا کو حذف کر دیا. لن تدعی ہو گیا. لن تدعوا اپنی اصل پر ہے. لن تدعونا لن ادعوا لن ندعوا یہ سب اپنی اصل پر ہے. ٹھیک ہے. تین صیغوں میں اجتماع ساکنین ہوا ہے بس. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول. لن یدعا لن یدعیا لن یدعونا لن یدعو. لن تدعا لن تدعیا لن یدعینا. لن تدعا لن تدعیا لن تدعو. لن تدعی لن تدعیا لن تدعینا. لن ادعا لن ندعا. چلیں دیکھیں لن یدعا کیا تھا اصل میں؟ لن یدعوا چونکہ لن نصب کرتا ہے. لن یدعوا تھا وہی تعلیل مجہول والی. واو ثلاثی مجرد کے ماضی میں تیسرے جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، لہٰذا اس واو کو یا سے بدل دیا. اس واو کو یا سے بدل دیا. لن یدعا لن یدعیا ہوا. لن یدعوا سے لن یدعیا ہوا. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا. وہی تعلیلیں ہوں گی، ایک آدھ جگہ چینج ہوگی. لن یدعیا لن یدعوا تھا، یہاں پر واو کو صرف یا سے بدلا. لن یدعو کیا ہے؟ لن یدعو یہ کیا تھا؟ لن یدعو تھا. تو یہاں بھی یہی کیا کہ واو تیسری جگہ تھا پھر چوتھی جگہ واقع ہوا اور ما قبل کی حرکت واو کے مخالف، لہٰذا واو کو یا سے بدل دیا. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا. اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف گر گیا. لن یدعو ہو گیا. لن تدعیا وہی تعلیل ہوگی جو نارمل مضارع میں ہم نے ابھی کرائی ہے 5 صیغوں کی. لن تدعیا لن یدعینا لن یدعینا ان دونوں صیغوں میں ہی واو کو یا سے بدلا گیا ہے. لن تدعا یہاں واو کو یا سے بدلا پھر یا کو الف سے بدلا. لن تدعیا واو کو صرف یا سے بدلا گیا ہے. لن تدعو لن تدعو تھا، یہاں واو کو یا سے بدلا پھر یا کو الف سے بدلا. اجتماع ساکنین ہوا، الف اور واو کے درمیان الف گر گیا. لن تدعی لن تدعی یہاں بھی واو کو یا سے بدلا، یا کو الف سے اور الف گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے.
لن تدعیا لن تدعینا ان دونوں میں واو کو یا سے بدلا ہے. لن ادعا لن ندعا ان دونوں میں بھی واو کو یا سے بدلا, یا کو الف سے بدلا ہے. تو تعلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسرار چل دیکھیں. نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف, کس کی گردان آ رہی ہے؟ دیکھیں لم یدعو گردان دیکھیں. لم یدعو لم یدعوا لم یدعو, لم تدعو لم تدعوا لم یدعونا, لم تدعو لم تدعوا لم تدعو, لم تدعی لم تدعوا لم تدعونا, لم ادعو لم ندعو. لم یدعو یدعو تھا, اور جب لم داخل ہوتا ہے یہ ساکن جزم دیتا ہے, اور اگر حرف علت ہو آخر میں تو یہ حرف علت کو تو گرا دیتا ہے. تو پانچوں صیغوں سے اس نے لم نے حرف علت کو گرا دیا, بس یہی تعلیل ہوگی. لم یدعو لم یدعوا اپنی اصل پر ہے. لم یدعو اصل میں تھا لم یدعو, لم یدعو وہ وہی تعلیل ہوگی. واو ضمے کے مشابہ, اس پر دوسرا ضمہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا, اجتماع ساکنین ہوا, دو واو کے درمیان ایک گر گیا. لم یدعو. لم تدعو لم تدعو تھا, لم حرف جازم ہے لہذا اس نے حرف علت کو گرا دیا. لم تدعوا اپنی اصل پر ہے, بس لم کی وجہ سے جو نون اعرابی گرا ہے وہ گرا. لم یدعونا کیا ہے؟ لم, ہاں لم یدعونا. لم ینصرنا کے وزن پر, یہ اپنی اصل پر ہے. لم تدعو لم تدعوا لم تدعو, لم تدعو تھا, یہاں بھی ایک واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوا. لم تدعی لم تدعو وی تھا, کیا تھا؟ لم تدعو وی تھا. یہاں پر واو پر کسرہ ضمے کے بعد دشوار رکھ کے نقل کر کے ماقبل کو دیا. ماقبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد پوری گردان میں یاد رہے معروف کی صرف ایک ہی جگہ حرکت نقل کی جا رہی ہے. یہاں معروف کی پوری گردان میں حرکت نقل صرف ایک جگہ کی جا رہی, وہ بھی صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا. تو لم تدعی اصل میں لم تدعوی تھا, واو مکسور, واو کے اوپر کسرہ ضمے کے بعد دشوار رکھ کے نقل کر کے ماقبل کو دیا, ماقبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اب واو ساکن ماقبل مکسور لہذا واو کو یا سے بدلا, اجتماع ساکنین ہوا, دو یا کے درمیان ایک گر گئی. لم تدعی لم تدعوا لم تدعونا, لم ادعو لم ندعو. ٹھیک ہے. نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم یدعا لم یدعیا لم یدعو, لم تدعا لم تدعیا لم یدعینا, لم تدعا لم تدعیا لم تدعو, لم تدعی لم تدعیا لم تدعینا, لم ادعا لم ندعا. لم یدعا اصل میں لم یدعو تھا, واو حرف علت تھا, لم کی وجہ سے گر گیا. لم یدعیا یہ اپنی اصل پر ہے, تعلیل بس اتنی ہے کہ لم یدعیا اصل میں لم یدعوا تھا, واو کو یا سے بدلا ہے. واو تیسری جگہ تھا ماضی میں, اب چوتھی جگہ واقع ہوا, واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف لہذا واو کو یا سے بدل دیا. اب اس میں یا سے بدلنے والا رول چلے گا. لم یدعیا لم یدعو لم یدعا وہ تھا, لم یدعا وہ تھا, تو یہاں بھی واو کو یا سے بدلا, یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا, پھر اجتماع ساکنین ہوا. لم تدعا واو گر گیا. لم تدعیا یہاں بھی واو کو یا سے بدلا. لم یدعینا واو کو یا سے بدلا ہے. لم تدعا واو گر گیا. لم تدعیا واو کو یا سے بدلا ہے. لم تدعو لم تدعو تھا, یہاں اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا. لم تدعی لم تدعی یہ کیا تھا؟ لم تدعوی, یہاں بھی واو کو یا سے بدلا, پھر یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا, اجتماع ساکنین ہوا. مجہول کی گردان میں تین ہی جگہ اجتماع ساکنین ہونا ہے, جمع مذکر غائب, جمع مذکر حاضر, واحد مؤنث حاضر. اجتماع ساکنین تین ہی جگہ آ رہا ہے. پھر لم تدعیا یہاں بھی واو کو یا سے بدلا. لم تدعینا واو کو یا سے بدلا. لم ادعا لم ندعا, ان دونوں کے اندر حرف لم کی وجہ سے حرف علت واو گر گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں تو یہ آپ حضرات یاد کر کے لائیں, اور ساری گردانیں یاد ہونا چاہیے آپ کی ماضی سے. ماضی مثبت معروف مثبت مجہول, فعل مضارع مثبت معروف مثبت مجہول, سبق تک.